بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سپہر کے بعد سے بانیاس، جبلہ اور صوبہ ہما کے مغربی مضافات میں 14 شامی شہری مارے جا چکے ہیں، لہذا ہتھیاروں کو کنٹرول کرنا انہیں مرکزی حکومت تک محدود رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تفتیش اور تلاشی کے لیے بھی فوجی کمان کا باقاعدہ اجازت نامہ لازمی قرار پانا چاہیے، کیونکہ بہت سے مسلح گروہ من مانے انداز میں اپنے طور پر شہریوں کو اغوا اور قتل کرتے پھر رہے ہیں۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو پورے ملک میں ایک حقیقی المیہ رونما ہو جائے گا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یمن کی دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی کو ناقابل تصور قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یمن کی فوجی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یمن اور صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان جنگ میں شدت آ رہی ہے۔ امریکی اور صہیونی تنصیبات پر یمنی فوج کے مسلسل اور تباہ کن حملوں کے بعد عالمی سطح پر یمن کی دفاعی طاقت کو ناقابل تصور حد تک مضبوط قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک فوجی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یمنیوں کی فوجی ٹیکنالوجی توقعات سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے اور انہیں کمزور سمجھنا بڑی غلطی ہوگی۔ حالیہ دنوں میں یمنیوں نے مقبوضہ علاقوں میں مختلف اہداف پر اپنے حملے بڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں اسرائیلی تقریباً ہر رات پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے عسکری ماہرین کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ یمن کے ڈرونز اور میزائل اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام سے گزرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ رپورٹ دوستو ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ یمنی اب بھی اسرائیل کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ حوثیوں کے حملے ہمارے خلاف جاری رہیں گے، اور جب تک ان کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت باقی ہے ہم بھی ان پر حملے جاری رکھیں گے۔ شامی سیاسی جماعت یونائٹڈ سیرین کمیونسٹ نے شامی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب صہیونی رجیم کی جارحیت سمیت شام پر قابض امریکہ اور ترکی کی فوجوں کو بے دخل کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اجارہ داری اور دوسروں کو کنارے لگانے کا عمل ظلم، تشدد اور طاغوت کی دوبارہ پیدائش کا سبب بنے گا، لہذا ہم شام پر غاصب صہیونی رجیم کی جارحیت اور امریکی اور ترک حملہ آور فوجوں کے قبضے سے مقابلے کے لیے پوری شامی عوام سے اتحاد کی اپیل کرتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو طبیعت ناساز ہونے پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ نیتن یاہو کو مثانے میں تکلیف کے باعث ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ نیتن یاہو کے چند ضروری ٹیسٹ بھی لیے گئے ہیں جن میں ان کے انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 8 اکتوبر 2023 سے غزہ پر مسلسل بمباری کر کے 45,000 سے زائد خواتین، بچوں اور شہریوں کو شہید کرنے والے نیتن یاہو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مسلسل بیماریوں کے شکار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اس برس مارچ میں ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا، جبکہ گزشتہ سال جولائی میں ان کے دل میں پیس میکر لگایا گیا تھا۔ دوستو اس کا پیس میکر تبھی کام کرے گا جب یہ دنیا کو بھی پیسفل رہنے دے گا۔ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری ایران اور حماس نے اسرائیل پر عائد کی تھی، لیکن اسرائیل کی جانب سے نہ تو کبھی تردید کی گئی تھی اور نہ ہی تصدیق۔ تاہم اب چند روز قبل اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا کہ ان کا ملک اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کے پیچھے تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئے صدر کی حلف برداری تک آپریشن میں تاخیر کی گئی، ورنہ اسماعیل ہنیہ کو تقریب سے پہلے ہی نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کے بعد ایرانی آرمی نے ابتدائی طور پر روحانی پیشوا خامنائی کو بتایا تھا کہ حماس کے سربراہ کی موت اسرائیلی میزائل لگنے سے ہوئی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر
کو کیے گئے حملے کے بعد کیا۔ اسماعیل ہنیہ کو قطر میں شہید کیا جا سکتا تھا، لیکن یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جاری مذاکرات کو نقصان پہنچ سکتا تھا، ایسا دوستو اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے۔ اس لیے اسماعیل ہنیہ کو کہاں شہید کیا جائے اس کے لیے ترکیہ، روس اور ایران کے آپشن تھے، جہاں حماس رہنما اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ تاہم ترکیہ میں کی گئی ایسی کسی کارروائی پر اسرائیل کو صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے شدید رد عمل کا خطرہ تھا، اور اسی طرح روسی صدر پوٹن کو بھی اسرائیلی فوج ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے بقول اس لیے ایران کو سب سے موزوں آپشن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ ایران میں بار بار ایرانی آرمی کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے تھے۔ ابتدائی طور پر اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو ایران میں اس وقت نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا جب وہ 19 مئی کو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جاں بحق ہونے والے سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران آئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ تاہم نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی، اور اس طرح کسی بھی کارروائی میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کے خدشے کے باعث شہید کرنے کے منصوبے کو عین موقع پر مؤخر کر دیا گیا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایرانی آرمی کی ماہر حفاظتی ٹیم بطور مہمان خصوصی اسماعیل ہنیہ کو اپنے سخت حصار میں رکھتی ہے، جس کے باعث انہیں مارنے کے لیے گہری سطح کی درہ اندازی کی ضرورت تھی۔ تقریب حلف برداری سے کچھ دیر پہلے ہی اسرائیلی ایجنٹوں نے اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں اس کے بستر کے قریب ایک دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ نصب کر دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ گویا دھماکہ خیز آلہ منصوبہ بندی سے تھوڑا بڑا تھا، لیکن پھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ ملحقہ کمروں کو بھی نقصان پہنچا سکے۔ تاہم بم میں اتنی طاقت تھی کہ اسماعیل ہنیہ موقع پر ہی شہید ہو جائیں۔ تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد اسماعیل ہنیہ اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک کمرے کا اے سی خراب ہو گیا، اور وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے جو اتنا دور تھا کہ اس بم سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا دوستو جب اسرائیلی منصوبہ سازوں کو لگا کہ مارنے کی یہ سازش ناکام ہو چکی ہے، لیکن کمرے کا اے سی ٹھیک کر دیا گیا اور اسماعیل ہنیہ واپس لوٹ آئے، اور ساتھ ہی اسرائیلی منصوبہ سازوں کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ بھی واپس لوٹ آئی۔ تقریباً 1:30 بجے سازش کامیاب ہو گئی، جس سے کمرے کے بیرونی دیوار میں ایک سوراخ پڑ گیا اور پورا کمپاؤنڈ ہل کر رہ گیا تھا، لیکن جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اسماعیل ہنیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اہم شخصیات اور حساس مقامات کے حفاظتی امور کے ماہر تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ کسی ایرانی شہری، ایرانی آرمی کے اہلکار یا حماس کے عہدیدار کی مدد کے بغیر ایسی پیچیدہ کارروائی کرنا ناممکن تھی۔ چند گھنٹے بعد اسماعیل قانی نے خود ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو فون کیا اور روتے ہوئے بتایا کہ اسماعیل ہنیہ ایک اسرائیلی میزائل حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اسی وقت فون پر ہی حکم دے دیا کہ فوری طور پر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اور بعد میں دیا بھی گیا۔ لیکن دوستو اب اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ موت میزائل سے نہیں بلکہ ہم نے خود سازش کے ذریعے شہید کیا تھا، جبکہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسماعیل ہنیہ کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے صہیونی رجیم کے جھوٹے دعووں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک شہید اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں ایک نصب شدہ بم کے ذریعے انجام دی گئی، حالانکہ ایرانی اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے مشترکہ کمیٹی نے تحقیقات میں یہ نتیجہ نکالا کہ 7.5 کلو بارودی مواد کے حامل گائیڈڈ میزائل کے ذریعے کی گئی، جس نے بلا واسطہ شہید اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم نے اس حوالے سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ صرف ایک پیچیدہ جرم ہے، توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے مقامی سطح پر پہلی بار ٹرین تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کی مرکزی حکومت نے مقامی سطح پر تیار ہونے والی ٹرین کی آزمائش کی ویڈیو بھی جاری کی۔
افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے پہلی بار ٹرین بنائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ریلوے ٹریک کی تکمیل تک ہماری اپنی ٹرینیں ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ نے بڑی پارٹیوں کے قائدین میں مذاکرات کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دن میں حل ہو جائیں گے۔ دوسری جانب خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بحرانوں کی وجہ 3 طرح کے ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے۔ ایک فوجی کنٹرول، دوسرا جب سیاستدان بادشاہ بن جائے، اور تیسرا جب جج چیمبر یا گھر میں فیصلہ کریں کہ کون جیل جائے گا اور کون اگلا حکمران بنے گا۔ جبکہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ پہلا سیاستدان عمران خان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ غلامی نامنظور، اب کہتے ہیں کہ غلامی 100 بار منظور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جنگ میں ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ عمران خان کے دور میں 40,000 بندے پاکستان آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے اور کامیاب بھی، لیکن عمران خان کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کسی سے وفا نہیں کی۔ 15 دن میں ایسا کیا تویز آ گیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، سیاست میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات ضرور کریں لیکن کہیں استعمال نہ ہو جائیں۔ قید میں بندہ مذاکرات کا کہے تو تھوڑا غور کر لیں، وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ وارننگ دے رہا ہوں کہ استعمال نہ ہوں۔ عمران خان کی وجہ سے 40,000 بندے افغانستان سے واپس لوٹ آئے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اس سال غیر قانونی طور پر بیرون ملک پہنچنے کے خواہشمند 10,000 سے زائد پاکستانی شہری ایران میں گرفتار ہوئے تھے۔ اس سال جنوری سے 15 دسمبر تک 10,454 پاکستانی شہریوں کو ایران میں گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ بلوچستان کے غیر روایتی راستوں سے ایران میں داخل ہوئے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے راستے پاکستانیوں کے علاوہ افغان شہری بھی بہتر مستقبل کی تلاش میں یورپی ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ان سب کی بڑی تعداد ایران میں ہی گرفتار ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2020 سے 2024 تک 5 سال کے دوران پاکستان سے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے والے 62,000 سے زائد پاکستانی شہری گرفتار ہوئے۔ پاکستانی شہریوں میں سب سے زیادہ لوگوں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ کسان سے لے کر خریدار تک کسی بھی پھل کی تازگی کی تصدیق ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اب جاپان میں شائبورا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بالخصوص آم کی تازگی معلوم کرنے کا جدید ترین سسٹم تیار کیا ہے۔ اس عمل میں پھل کو چھوئے اور نقصان پہنچائے بغیر اس کی نرمی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جو آم میں تازگی ناپنے کا ایک اہم طریقہ ہوتا ہے۔ جبکہ آم میں سختی، کچے پن اور مزید نرمی اس کے پرانے ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن پیکنگ سے گزرنے والے سینکڑوں ہزاروں آموں میں سے ہر ایک کی نرمی یا سختی ناپنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لیزر اور پلازما کی شاک ویوز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو بہت تیزی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں پھلوں کی تازگی کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہے۔ اس عمل میں نظام کا کوئی حصہ پھلوں کو نہیں چھوتا۔ متوازن اور غذائیت بخش غذائیں انسان کو دماغی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کی تلخی کو ختم کر کے اس کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ انسان میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال اور کھانے میں ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہے، جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں اور انسانی رویوں پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو غذا انسان استعمال کرتا ہے وہ اس کے جذبات، محسوسات اور حتیٰ کہ خیالات پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر انسان واقعی اپنی زندگی میں خوش اور مسرور رہنا چاہتا ہے تو ان غذائیت بخش خوش رکھنے والی غذاؤں کا ضرور استعمال کرے۔ پالک آئرن سے بھرپور غذا ہے جو انسان کو خوش رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ پالک انسانی جسم میں توانائی کی سطح بڑھاتی ہے۔ پالک فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے، یہ انسان کے صحت مند سرخ خلیوں کو بڑھاتی ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور بیرونی حملہ آور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔
وٹامن بی سے بھرپور دالوں کا باقاعدہ استعمال انسان میں توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان میں ان وٹامنز کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ ہر وقت تھکا تھکا اور بیزار نظر آتا ہے۔ مچھلی کو دماغی غذا تصور کیا جاتا ہے جس میں اومیگا 3 ضروری فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے موڈ کو بہتر بناتے ہیں جس کے استعمال سے انسانی جسم مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ مچھلی کے شوقین نہیں ہیں تو اس کی جگہ اخروٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں شامل اومیگا 3 انسانی دماغ اور موڈ خوشگوار رکھتا ہے۔ مٹھی بھر اخروٹ کا استعمال انسانی جسم کو 95% تک اومیگا 3 مہیا کرتا ہے۔ کیلا پوٹاشیم اور وٹامن بی سے بھرپور غذا ہے۔ وٹامن بی انسانی جسم میں توانائی، نظام ہضم اور صحت مند اعصابی نظام کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے اکٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ جسم میں ان صحت مند خلیوں کو دوبارہ بننے میں مدد دیتے ہیں جو انسانی جلد کو خوبصورتی برقرار رکھنے، بالوں اور ناخنوں کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وٹامن بی کی کمی انسان میں اضطراب، بے چینی اور ڈپریشن پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے جو انسانی مزاج میں تلخی اور غصے کو بڑھا دیتا ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور ترش غذائیں جیسے کہ سنترا، لیموں، سٹرابیری وغیرہ انسان کی پریشانی اور ڈپریشن کو دور بھگانے میں مدد دیتی ہیں۔ اخروٹ کا استعمال ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے۔ اخروٹ انسانی جسم میں انسولین کے عمل کو بڑھانے اور گرم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اخروٹ انسان کے دماغ کی ریاضی کی صلاحیتوں اور آئی کیوز کو تیز بناتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال انسان کو اچھا نظر آنے اور اچھا محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ انسانی جسم کے لیے نہایت ہی مفید غذا ہے۔ اس میں شامل غذائی اجزاء کیلشیم، وٹامن ڈی اور پروٹین انسان کے موڈ پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ انسان میں ڈپریشن اور موسمی اثرات کی وجہ سے بد نظمی عام طور پر وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ دودھ میں پائے جانے والے اجزاء انسان کو انتہائی ڈپریشن کی حالت میں بھی پرسکون اور خوش رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پنیر ایک حیرت انگیز غذائیت سے بخش غذا ہے جو کیلشیم اور پروٹین، زنک اور دوسرے معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ انسانی جسم خود سے زنک پیدا نہیں کر پاتا، لہٰذا غذائی معدنیات کا باقاعدہ استعمال انسان کے روزانہ کے کوٹے کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بالوں، جلد، بینائی حتیٰ کہ انسان کے چکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ قدرتی طور پر چکنائی والی پنیر جیسا کہ بکری کے دودھ سے بننے والی پنیر انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے جسے سینڈوچ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔